أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث حسین کی بہن اسلام کی شہزادی ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی آج شب ہے. شب ولادت کی مناسبت سے میں اپنا موضوع سیرت زینب کے ایک حصے کو رکھتا ہوں. شہزادی کے حوالے سے دو باتیں تو بہت ہی مشہور ہیں. شہزادی کا ذکر ہوگا تو پردے اور حجاب کی بات ضرور آئے گی. شہزادی کا ذکر ہوگا عزاداری امام مظلوم کی اہمیت ضرور آئے گی. یہ دو موضوعات وہ ہیں جس پہ آپ اکثر مجالس میں سنتے رہتے ہیں. زینب کی زندگی کچھ اتنے مصائب میں گزری کہ شہزادی کا لقب بھی ام المصائب ہو گیا. یہ ساری زندگی جس نے مصیبتیں ہی مصیبتیں دیکھی. ابھی بچپن ہے کہ نانا کی وفات کو بھی دیکھا اور نانا کے فوراً بعد اپنی ماں پہ ہونے والے مظالم کو بھی دیکھا. جوانی کے مرحلے میں داخل ہوئی اور ایک مرتبہ اپنے بابا پہ ہونے والے مظالم کو دیکھ رہی. ضعیفی کا مرحلہ آیا تو میدان کربلا کا ایک ایسا کردار بن گئی زینب کہ رہتی دنیا تک کربلا زندہ ہوئی زینب کی وجہ سے. اتنے سارے مصائب کے لقب ام المصائب قرار پایا. لیکن ان تمام مصائب کے درمیان زینب نے اپنی سیرت کا ایک اہم ترین پیغام ہم تک پہنچایا. اور جو میرا عام طریقہ کار درس میں رہتا کہ درس کا جو اپنا ایک مخصوص مزاج ہے اس کو اور شب کی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات آگے کی جاتی. وہ جو سیرت زینب کا ان مصائب کے درمیان زینب نے اپنی سیرت کا جو ایک اہم ترین پیغام پہنچایا وہ یہی کہ جتنے بھی مصائب اور جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ان تمام مصیبتوں کے درمیان فریضہ تبلیغ، فریضہ امر بالمعروف، معاشرے کو آگاہ کرنا حقائق دین سے، یہ کبھی زینب کبریٰ کے طرز عمل اور سنت سے جدا نہیں ہوا. رو رہی تب بھی فریضہ تبلیغ جاری، قیدی بنی تب بھی فریضہ تبلیغ جاری، درباروں اور بازاروں میں خطبے دے رہی تب بھی فریضہ تبلیغ جاری ہے. اور ان تمام کے ساتھ جب شہزادی تھی علی کے زمانے میں تب بھی فریضہ تبلیغ جاری. اپنی دیگر تمام دنیاوی پریشانیوں کے درمیان زینب نے یہ مسئلہ بتایا. اور اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس امر سے کر سکتے ہیں کہ ابھی 3 دن پہلے، آج اتوار ہے تو جمعرات کا دن، 27 رجب کا دن تھا. 27 رجب کی 2 خصوصیتیں ہیں جس میں سے شب معراج کی خصوصیت تو ہر ایک کو یاد ہے، مگر شب معراج سے زیادہ اہم جو خصوصیت ہے 27 رجب کو وہ یہ ہے کہ 27 رجب عید مبعث، بعثت رسالت کا دن. اس دن پیغمبر کو حکم ملا کہ اب اپنی رسالت کا اعلان کرو. ہمارا رسول اس وقت سے رسول ہے کہ جب آدم آب و گل کے مرحلے میں تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے رسول چلا آ رہا. اعلان کا حکم ملا 27 رجب کو. تو وہ عہدہ نبوت و رسالت جو خلقت نورانی کے وقت سے رسول کے ساتھ، اس کے اعلان کا حکم 27 رجب کو مل رہا. اسلام شریعت رسول کے ساتھ 27 رجب سے دنیا کے سامنے آیا. قرآن کی سالگرہ ہے 27 رجب، اعلان رسالت ہے 27 رجب. اور یہی وجہ کہ 27 رجب کی جو مستحب عبادتیں مراجع کی کتاب میں ہوں گی ان کا زیادہ تعلق مبعث کے حوالے سے ہے، معراج کے حوالے سے نہیں. جن علماء نے لکھا کہ 27 رجب کا غسل مستحب تو یہ کہہ کے لکھا ہے کہ روز مبعث کی نیت سے غسل کیا جائے کہ آج بعثت رسول کا دن، یہ نیت کہ یوم معراج ہے یہ نہیں لکھی. جنہوں نے کہا ہے کہ 27 رجب کا روزہ مستحب تو یہ نیت نہیں ہے کہ آج معراج کا دن ہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، نہیں، آج بعثت رسول کا دن ہے اس لیے اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھا جا رہا. جس طرح سے ہمارے یہاں ایمان کے اعتبار سے اہم ترین ہماری خوشی بنتی
18 ذیلحج عید غدیر جو اعلان امامت ہوا، اس دن تقرر امام نہیں ہوا. تقرر امام تو اسی وقت سے ہو گیا تھا جب کائنات بنی تھی. اس دن اس تقرری کا باقاعدہ اعلان ہوا. تو 18 ذیلحج عید غدیر امامت کے تقرر کا اعلان امامت. تو 27 رجب عید مبعث جہاں رسالت کا اعلان، یہ اعلان رسالت ہے، وہ اعلان امامت ہے. وہ خوشی ہماری سب سے بڑی خوشی، تو یہ خوشی بھی اس کے برابر کی خوشی ہے 27 رجب. اب آئیے 27 رجب کی فضیلت کے ساتھ ایک اس کا پیغام بھی سن لیجیے. 27 رجب کا آدھا پیغام لوگوں کو یاد ہے، چاہے تاریخ کے حوالے سے یاد نہ ہو. یعنی ابھی 27 رجب آئی جمعرات کے دن، جن کو واقعہ یاد ہے شاید ان کے ذہن میں بھی اس وقت یہ نہیں تھا کہ آج 27 رجب کو وہ واقعہ پیش آیا، لیکن واقعہ ہر ایک کو معلوم. اور ہمارے بچے تو خاص طور پر اسکول کے کورس میں شامل ہے تو رٹتے ہیں اس کو کہ رسول غار حرا میں تھے، جبرائیل آئے، قرآن کی پہلی 5 آیتیں لے کر، پہلی وحی نازل ہوئی، رسالت کا اعلان کا موقع ملا اور رسول وہاں سے خانہ خدیجہ کی طرف چلے. اتنا واقعہ ہر ایک کو یاد ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اب علامہ مجلسی حیات القلوب کی دوسری جلد میں، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، وہ لکھتے ہیں کہ رسول خانہ خدیجہ میں آئے اور خدیجہ طاہرہ سے کہا کہ دسرونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ. دسرا عربی میں چادر اڑھانے کو کہتے ہیں. دسرونی مجھے چادر اڑھاؤ. اور یہ جو جملہ یہ بالکل ثابت ہے ہمارے یہاں. البتہ چادر اڑھانے کی بات کیوں کی رسول نے، اس کا جو بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. نہ ہماری عقل مانتی ہے، نہ ہماری نقلیات مانتے ہیں، یعنی نہ ہماری احادیث میں اس کا ذکر ہے، معتبر احادیث، اور نہ ہی ہمارے عقیدے میں اس کا ذکر. کہا یہ جاتا ہے کہ پیغمبر نے چادر کی بات اس لیے کی کہ جس طرح بچہ کسی چیز سے ڈر جائے تو ڈر کے کمرے میں آتا ہے چادر اوڑھ کے لیٹ جاتا. نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ جسم کانپ رہا تھا، نہ لرزہ طاری تھا، نہ کپکپی کی کیفیت تھی، نہ کوئی بخار آ رہا تھا، نہ پیغمبر پریشان تھے کہ کون آ گیا حرا غار میں، نہ پیغمبر کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہی کسے کہتے ہیں جو کچھ کہا جاتا، اور نہ ہی پیغمبر رسالت سے اتنے ناواقف تھے کہ خدیجہ لے جائیں ورقہ ابن نوفل کے پاس اور وہ بیٹھ کے رسول کو سمجھائیں اور سبق پڑھائیں کہ یہ نبوت ہوتی ہے، اس کا نام وحی ہوتا ہے، ایسا فرشتہ موسیٰ پہ آ گیا، بس تم بھی اپنے آپ کو نبی سمجھو. ورقہ ابن نوفل کا احترام ہمارے یہاں ہے، مگر یہ ساری روایت کی گنجائش ہی نہیں ہے جو کہی جاتی. انہی واقعات کو دیکھ کر تو اگر مستشرقین رسالت کی تاریخ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رسول نے کیا اسلام پیش کیا، آدھی باتیں یہودیوں سے سنی، آدھی باتیں عیسائیوں سے سنی، کہا کہ یہ ایک مذہب، اور بالکل ان کو ہتھیار تو ہم دیتے ہیں، دلیل تو ہم دیتے ہیں کہ رسول کی سمجھ میں رسالت آئی ہی اس وقت جب ورقہ ابن نوفل نے سمجھایا جو ایک عیسائی تھے. رسول کی سمجھ میں وہی آئی اس وقت کہ جب ایک عیسائی نے بیٹھ کے بتایا کہ اس چیز کا نام وحی. ہمارے یہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں. کیسا خوف، کیسا ڈر، کیسی گھبراہٹ، وہ تو ہم مانتے ہی نہیں جو کہا جا رہا. اچھا یہ بھی عجیب بات کہ یہ سارا ڈر اور خوف رسول پر کب طاری کرواتے ہیں یہ لوگ، جبکہ اس سے پہلے رسول کا ایک چھوٹا سا آپریشن کرا چکے ہوتے ہیں کہ جبرائیل آئے، پیغمبر کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، اس میں سے ایک سیاہ نقطہ تھا اسے اکھاڑ پھینکا، اور پھر پیغمبر نے کہا کہ وہ کفر و شرک تھا جو میرے دل میں تھا، آج جبرائیل نے اس کو نکال دیا، اور اس کے بعد پھر وہی آئی. اس آپریشن کے باوجود پیغمبر اتنا ڈر رہے، گھبرا رہے. یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسی دن تو یہ واقعہ ہوا. شرح صدر اس واقعے کو نام بھی ایک دے دیا گیا کہ یہ سارا واقعہ ہوا، پھر بھی رسول اتنا ڈر رہے اور گھبرا رہے. اور ہمارے ہاں بھئی یہ ڈر و خوف ہو کس وجہ سے؟ وہ بات تو صحیح ہے کہ اگر پتہ ہی نہ چلے کہ جبرائیل کس کا نام ہے تو یقیناً ایک آدمی ڈر جائے گا، کون آ گیا غار کے اندر میرے سامنے. پتہ ہی نہ ہو کہ رسالت کس چیز کا نام تو آدمی گھبرا جائے گا کہ کیا چیز میرے حوالے کر دی گئی. لیکن ہمارے یہاں جو تصور ہے رسالت کا اور جو روایت بھی وہ یہ کہ جبرائیل بھی آئے تو کسی آقا کے انداز سے نہیں آئے، کسی ڈرانے والے کے انداز سے نہیں آئے، اس طرح سے گلے سے لگا کے نہیں بھیجا کہ پیغمبر کی ہڈیاں بھی ایک مرتبہ کانپ اٹھی. جی نہیں، جبرائیل آئے تو ہاتھ جوڑ کے آئے، خادم بن کے آئے، نور کی کرسی لے کے آئے، پیغمبر سے گزارش کرتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول سردار کائنات آپ تشریف رکھیے. سونے کا تاج ہاتھ میں تھا، 70,000 ملائکہ موجود تھے، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اب خدا نے پہلی 5 آیتوں کا حکم دیا تو ڈر کیسا، خوف کیسا، بخار کیسے، کپکپی کیسے، لرزہ کیسے. ہمارے پاس پوری تفصیل ہے. آئے گھر میں 10 سے رونی، اتنا ضرور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. اب اس کے بعد دوسری وحی آ رہی. اچھا دوسری وحی کب آئی؟ ایک وحی کے بعد دوسری وحی، کچھ تو گیپ ہونا چاہیے. آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں
کہ ایک درس کے بعد دوسرا درس ایک ہفتہ ہو تو پھر آپ آ سکتے ہیں. روز روز ہونے لگے تو آپ خود گھبرا جائیں کہ کب تک سنے جائے یہ بکواس, یعنی جو عام لوگ کہا کرتے ہیں. تو اب ایک وقفہ ہونا چاہیے. وقفہ نہ ہو تو آدمی گھبرا جاتا ہے اچھی چیز سے بھی. لیکن دوسری وہی ایک سال بعد نہیں آئی, ایک مہینے بعد نہیں آئی, ایک ہفتے بعد نہیں آئی, ایک دن بعد نہیں آئی, اسی دن آئی, اور بلکہ اسی گھنٹے آئی. بس اتنا وقت جوڑ لیجیے کہ رسول غار حرا سے خانہ سیدہ میں آئے, خانہ خدیجہ میں آئے, چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں, کچھ دقیقے گزرے اور جبرائیل آ گئے, اور دوسری وہی 5 آیتیں. اب ایک سوال, ہر سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا ہوں, لیکن سوال اس لیے کہ آپ تفاسیر بھی پڑھیے اسی حوالے سے. اے خدا, اگر تجھے ایک ہی دن میں 10 آیتیں نازل کرنا تھی تو جبرائیل کو بھی ڈبل زحمت دی, رسول کو بھی 2 مرتبہ وحی کے ذریعے مخاطب کیا, اکٹھا یہ 10 آیتیں کیوں نازل نہ کر دی؟ یہ 1 گھنٹے کا گیپ کیوں کیا؟ یہ تو ہماری آپ کی خصوصیت کہ بہت ساری باتیں کہ ہم اپنے گھر گئے, آپ اپنے گھر گئے, ایک دم فون آ گیا کہتے ہیں مولانا وہ 2 باتیں تو رہ گئی تھی, میں بھول گیا تھا. جو خدا کے ہاں یہ بھول یا نسیان تو ہے نہیں. تو اگر 10 آیتیں ایک ہی دن نازل کرنا اور ایک ہی گھنٹے میں نازل کرنا تو آخر 2 حصے کیوں کر دیے گئے؟ بہت اہم سوال, اور اتنا ہی دلچسپ جواب تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا. ابھی تو جو چھوٹا سا موضوع میں نے شروع کیا یہ مجھ سے مکمل نہیں ہو پا رہا. تو خیر, وجہ جو بھی ہو, واقعہ صحیح ہوا. 2 وحیوں کے بیچ میں کچھ دیر کا وقفہ آیا. اچھا, اب اگر اس حوالے سے بات کر لی جائے تو اور اچھی بات ہے کہ دوسرا حکم آنے والا ہے تبلیغ کا. یہ دوسرا حکم, پیغمبر کو عہدہ رسالت دیا گیا. اسلام سختی کے ساتھ ایک چیز کا قائل ہے کہ مومن جو کام کرے ترتیب کے ساتھ کرے, تنظیم کے ساتھ کرے, آرگنائز وے میں کرے, ڈسپلن کے ساتھ کرے. بے ترتیبی جو ہے وہ اسلام کو پسند نہیں, افراتفری, انتشار یہ پسند نہیں. میرے مولا کے ضربت لگی اس رات کی وصیت حسن و حسین کے نام, اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امورکما. بیٹا حسن و حسین, تمہارا بوڑھا بابا دنیا سے جاتے جاتے 2 وصیتیں کر رہا. ایک یہ کہ تقوی اختیار کرنا, اور دوسرا یہ کہ اپنے کاموں میں نظم کا خیال کرنا, ڈسپلن کا خیال کرنا, آرگنائز وے میں کرنا, ترتیب کے ساتھ کرنا. میرا مولا نماز جماعت پڑھاتا ہے تو ہاتھ میں نیزہ لے کے مسجد میں آتا, اور نیزے کو زمین پہ رکھ کے نمازیوں سے کہتا ہے ایک لائن پہ کھڑے ہو جاؤ, صف جماعت بھی ذرا ٹیڑھی یا کجی والی نہ ہو. اسلام اس چیز کا قائل. تو جیسے آج کا موضوع بھی بنا تھا مسائل, کہ ہم نے نماز کا حکم سنا, دوڑ پڑے کہ نماز پڑھنا نہیں. نظم کا تقاضا ہے کہ رکے, سوچیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے نماز کا. تو گویا یہ 1 گھنٹہ یہ رسول کے لیے نہیں, پہلی اور دوسری وحی, یہ ہمارے آپ کے لیے, کہ جب کوئی ذمہ داری تم پہ عائد کی جائے تو فوراً ایک دم سے گھر سے نہ نکل پڑو کہ یہ کام کرنا ہے. نہیں, پہلے سوچو طریقہ کیا ہو, تنظیم کیا ہو, ایک پلاننگ کرو, حکمت عملی تیار کرو, اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا. 1 گھنٹہ گزرا اور اس کے بعد حکم آ گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا المدثر. ابھی رسول نے فرمایا تھا دثرونی, مجھے چادر اڑاؤ. قرآن نے کہا اے چادر کے اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ. وربک فکبر, اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ اپنے خدا کو بڑا سمجھے, اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. وثیابک فطہر والرجز فاہجر, اپنے کپڑے بھی پاک کرو اور اپنے آپ کو برائیوں سے بھی دور رکھو. کپڑے پاک کرو یعنی جسمانی خرابیوں کو دور کرو, اور روحانی خرابیوں کو دور کرو. یہ 2 حکم دیے, اور اس کے ساتھ تبلیغ کرو. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تبلیغ کرو اور خود تمہارے گھر میں وہ گناہوں کا سلسلہ جاری ہو. یہ سارے اصول بتا دیے. اب ذرا دیکھیے طریقہ کار کیا. پیغمبر اسلام کو حکم دیا جا رہا, اور ایک اصول یاد رکھیے, قرآن کی بہت سی آیتیں آپ کو بھی دھوکے میں ڈال دیں گی. جیسے وہابیت بہک گئی کچھ آیتوں کو پڑھ کر, اگر ایک نقطہ ذہن میں نہ ہو, اور وہ یہ کہ بہت سی باتیں قرآن رسول سے خطاب کرتا, لیکن پیغام رسول کے لیے نہیں ہوتا, پیغام ہمارے لیے ہوتا. بات رسول سے کی جا رہی مگر سنایا ہم کو جا رہا. ایک طریقہ یہ بھی تبلیغ کا ہے, انڈائریکٹ وے میں بات کرنا, اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آدمی چکرا جاتا ہے. یہ رسول قرآن کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولے تو ہم یہ کر دیں گے, قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شرک کرے تو ہم ان کے اعمال ضبط کر لیں گے, قرآن کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے, یعنی ذات رسالت. اس کے بعد وہابیوں نے عقیدہ بنایا کہ بھئی قرآن نے تو رسول کو معاذ اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں دی. کبھی گردن کاٹنے کی بات کی, کبھی اعمال کی بات کی, کبھی شرک کی بات کی, کبھی جھوٹ بولنے کی بات کی. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ یہ بنیادی نقطہ ذہن سے نکل گیا. خطاب رسول سے ہو رہا مگر قرآن نازل ہمارے لیے ہوا, سنایا ہم کو جا رہا, رسول کو تو صرف ایک واسطہ اور میڈیم بنایا جا رہا. تو یہاں بھی یہی کہ اے ایمان لانے والوں, تمہیں نعمت ایمان ملی,
اب نعمت ایمان چادر میں لپیٹ کے گھر میں بند کرنے کی چیز نہیں، گھر سے نکلو اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے شرکت فی النعمت۔ اللہ تمہیں کوئی نعمت دے، دنیاوی نعمت، دنیاوی چیز حقیر، اس میں بھی اسلام کہتا ہے سیلفش و خود غرض نہ بنو کہ ہر نعمت اپنے لیے، نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرو۔ کون سی نعمتیں؟ جو حقیر نعمتیں، یعنی حقیر یہ خود معصوم کا جملہ ہے، دنیا کی نعمتیں حقیر، اس میں بھی دوسروں کو شریک کرو۔ دولت دی ہے تو اس میں دوسروں کا حق، اللہ نے عہدہ دیا ہے اس میں بھی دوسروں کا حق، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ ایثار، یہ سب یہی۔ تو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے نعمت ایمان، نعمت ہدایت، نعمت اسلام، کیا یہ گھر میں چھپا کے رکھنے والی چیز ہے؟ جی نہیں، اس میں بھی دوسروں کا حق۔ اور دیکھیے ایک عجیب بات، آپ اور ہم تو نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ ابھی پروردگار نے ہمارا امتحان نہیں لیا دولت کے ذریعے سے، ایک امتحان ہے دولت کا ملنا، اور جن کو دولت کے ذریعے سے اللہ آزماتا ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا کہ مکتب اہل بیت کے اس قسم کے دروس میں آنا بند کر دیتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ایک عام بات، پیسے والے اکثر بھناتے رہتے ہیں ایک چیز پر، یہ کیا لوگوں نے طریقہ کار بنا لیا، ذرا کچھ پیسہ ہمارے پاس آ گیا، کمپنی چل نکلی، بڑا کارخانہ قائم کر دیا، ہر وقت فقیروں کی ایک لائن دروازے پہ بیٹھی، ہر ایک کے ہاتھ میں درخواست، کوئی سالم سے لکھوا کے آ رہا، کوئی سالم سے لکھوا کے آ رہا، کسی نے فلاں ذاکر سے لکھوایا، کسی نے فلاں خطیب سے لکھوایا۔ نہیں، یہ سب مانگنے والے سب پروفیشنل ہیں، سب کا کام ہی یہی، ہم خود دے دیں گے، ایسے لوگوں کو دیں گے جو شریف لوگ، زبان سے بیچارے بولتے بھی، یہ پیسے والوں کو جملہ میں بتا رہا ہوں، ہم خود ان کو پہنچا دیں گے۔ یہ بھیک مانگنے والے، ان کا کام ہی یہ بن کے رہ گیا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، چلے پتا چلا کہ اس پیسے والے کے پاس، صاحب نعمت کے پاس یہ جذبہ آ گیا کہ جو ہر وقت دروازے پہ آ کے نعمت میں شرکت کی بات کرے اس کو چھوڑو، اس کو دو کہ جو بیچارہ چپ اپنے گھر میں بیٹھا مانگ بھی نہیں رہا۔ تو جب دولت جیسی چھوٹی نعمت کے بارے میں آپ کی یہ فکر ہے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، کوئی آپ کے پاس مانگنے آئی یا نہ، کتنے لوگ ہیں جنہیں ہدایت کی ضرورت، وہ گھر سے نہیں نکل رہے، وہ نہیں مانگتے، وہ نہیں طلب کرتے، اپنے اصول کے مطابق آپ جائیے ان کے پاس، انہیں سمجھا کے دیجئے، وہاں تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جی نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، امر بالمعروف نہیں، امر بالمعروف پیسے والے کی اسی دلیل کا جواب ہے کہ جو بھیک مانگنے والے، درخواستیں لکھوا کے لانے والے، علماء سے تصدیق کرانے والے، روزانہ ہم سے پہلے آ کے دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں، آنا جانا ہمارا دھو بھر کر دیتے ہیں، ان کو ہم کیوں دیں؟ ہم دیں گے جو گھر میں بیٹھے اور مانگتے نہیں۔ دولت کے بارے میں جو اصول ہے وہ اسلام کے بارے میں بھی لے کے آئیے۔ ایک بے حجاب عورت مانگنے نہیں آ رہی ہے، ہدایت پہنچائیے، ہدایت اس تک۔ ایک داڑھی منڈا نعمت اسلام مانگنے نہیں آ رہا، پہنچائیے اس کے گھر میں اسلام۔ جب آپ کے اصول یہی ہے، جب آپ کی فکر یہی ہے، جب آپ کی دلیل یہی، تو دلیل بدلہ نہیں کرتی ہے، اس کو اسلام میں بھی لے جائیے۔ اور یہی اسلام کہہ رہا، یا ایھا المدثر، اے نعمت اسلام پانے والے، گھر میں چادر اوڑھ کے لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اسلام کو دنیا تک پہنچانا ہے، کھڑے ہو اور یہ پیغام حق دنیا تک پہنچاؤ۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم، یعنی پہلے دن ہی دو وحی آئی، پہلی وحی کا تعلق خود ٹھیک ہو جاؤ، دوسری وحی کا تعلق دنیا کو ٹھیک کر دو ایک ہی گھنٹے میں۔ یعنی اسلام ان دو پیغامات میں ذرا سی بھی جدائی یا دوری اختیار کرنے کا قائل نہیں، بلکہ فوری طور پر ہی دونوں پہ عمل کرنا۔ اب آئیے ایک دوسری بات، انشاءاللہ یہ دوسری بات میں باب العلم کے ایک درس میں وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا، لیکن یہاں اشارتاً یہاں کی گھڑی کی سوئیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ تفصیل میں نہ جاؤں۔ ایک دوسری بات، پیغمبر زبان سے کچھ کہیں وہ حجت، پیغمبر عمل کریں وہ حجت۔ تبلیغ کے سلسلے میں ابھی آپ نے قرآن کو سنا کہ دو وحیاں، ایک گھنٹے کا فاصلہ بھی نہیں، پہلے اسلام دیا، فوراً تبلیغ کی ذمہ داری ڈال دی۔ وہ مسلمان نہیں ہے پھر کہ جو خود دین پہ عمل کرے دوسروں تک دین نہ پہنچائے۔ اب آئیے عمل رسول دیکھیے، اور یہ ایک حوالے سے تو بہت اہم بات ہے۔ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کل کے حالات دیکھیں، یہ معاشی مسئلہ کتنا مشکل، اور اس میں بھی آپ جتنے درس و دروس دیتے ہیں، ہم لوگوں سے کہا جائے، وہ سب آپ غریب لوگوں میں جا کے دیتے ہیں، پیسے والوں میں آپ کوئی درس نہیں دیتے ہیں۔ جس کے پاس روٹی نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، ایک ایک دن کاٹنا اس کے لیے مشکل، اس سے آپ حجاب کی بات کریں، اس سے آپ نماز کی بات کریں، اس کے پیٹ کے اندر وہ پیٹ فاقے کے عالم میں، اور آپ اس کو دین سکھا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ایک بات کہ اسلام کے اعتبار سے مادی ضروریات زیادہ اہم ہے یا روحانی ضرورت؟ مادی ضرورت کا مطلب ہے مکان، روحانی ضرورت کا مطلب ہے تبلیغ۔ ایک عورت کے سر پہ چادر نہیں ہے اور اس کے سر پہ چھت بھی نہیں، وہ بے پردہ بھی ہے اور بے مکان بھی۔ پہلے کون سی ضرورت کو مقدم رکھا جائے گا؟ دونوں ضرورتیں اہم۔ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہوا کھا کے گزارا کرے،
جو لوگ علماء سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو تو سب جنت میں ملنے والا، یہاں آپ کو کیا چاہیے، ایک لنگوٹی پہن لیجئے، کھجور کے درخت کے نیچے لیٹ جائیے، وہ تو ویسے ہی اسلامی درخت ہے، زندگی گزاریے. یہ تو اسلام بھی نہیں کہہ رہا. مادی ضروریات ہیں، لیکن جب ٹکراؤ ہو تو کیا چیز زیادہ اہم؟ جان جا رہی ہو تو یقیناً مادی ضروریات اہم. وہ اسی لیے میں نے آغائے گل پائیگانی کے مسئلے کا حوالہ دیا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی مر رہا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر فی الفور اس کو یہ دوا نہیں دی گئی تو مر جائے گا. آپ دوا کی شیشی لے کے کھڑے کہ پہلے 2 مسئلے توضیح کے سن لو، امر بالمعروف واجب ہے، پھر دوا پلاؤں گا. یہ بات نہیں کہی جا رہی. جہاں جان جا رہی ہو وہ تو اپنی جگہ سب سے اہم، لیکن باقی ضروریات میں جب ٹکراؤ، قول رسول، میں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، حدیثیں، لیکن وہی بات کہ حدیثیں آپ نے بہت سنی، تو اب آئیے عمل دیکھ لیجئے رسول. اور بہترین اس کی مثال آج بھی ہمارے سامنے پیغمبر کا عمل، کہ پیغمبر کے سامنے 2 مسئلے، کچھ لوگوں کی تبلیغ کا مسئلہ تھا، کچھ لوگوں کو گھر دینے کا مسئلہ تھا. پیغمبر نے کس چیز کو ترجیح دی؟ پیغمبر کا عمل. اور وہ کیسے؟ جتنے صاحبان ایمان چاہے مرد ہوں یا خواتین مدینے کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، وہ تو میری گفتگو سنیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آ جائے گی مدینے کی، گویا پوری مسجد النبوی کی فلم ان کی. تو یہ گفتگو ضرور سنیں انشاءاللہ. جب خدا ہماری دعا قبول کرے گا اور ہر مومن اور مومنہ کو حج زیارات 4 معصومین سے مشرف کرے گا، اس وقت یہ جملے آپ کے کام آئیں گے. کیونکہ مدینے کے حالات آپ نے پچھلی تقریر میں سنے کہ بعض اوقات کو یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ روضہ رسول کہاں پہ، بس زری کے سامنے آپ اپنے اندازے سے پہنچ گئے، لیکن کہاں ہے یہاں روضہ رسول؟ تو یہ ساری چیزیں وہاں تو کوئی نہیں بتائے گا. ابھی سن لیجیے، مدینے کی مسجد النبوی ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے اس وقت اتنی عالیشان بنا دی گئی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ قافلوں میں جاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت کے مظالم، پھر بھی یعنی ایک تو آپ نے تقریر سنی، لیکن جو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ رہا اس کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں آرکیٹیکچر، وہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آرکیٹیکچر کے اعتبار سے یہ بہترین مسجد بنی ہے جو دنیا میں شاید اس کی مثال نہ ہو. بہت ہی عالیشان مسجد اب بنائی. وہ ایک الگ بات ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 9، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. یہ تم نے کیا غضب کیا کہ خانہ کعبہ بنانے والے کو اس کے برابر کر دیا جو ایمان لاتا ہے اور جہاد کرتا ہے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں. وہ اصول ذہن میں رکھیے. لیکن عالیشان مسجد، بہترین مسجد نقشے کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے، اور بہت بڑی مسجد. تقریباً ہمارا جو رضویہ سوسائٹی کا آدھا محلہ اس مسجد میں آ جائے گا، اور چاروں طرف اس کے دروازے ہی دروازے. ہاں نہیں، 3 طرف، چوتھی طرف تو قبلہ ہے، دیوار ہے وہ تو بند، 3 طرف دروازے ہی دروازے. 17-18 دروازے تو ہوں گے. اس کے باوجود پورے عالم اسلام کو دیکھیے، سب دوڑ کے جاتے ہیں صرف ایک دروازے کی طرف جس کا نام ہے باب جبرائیل. اور یہ وہ مسئلہ ان چند گنے چنے مسائل میں سے جس پہ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں کہ باب جبرائیل سے مسجد النبوی میں جانا نہ صرف یہ کہ سنت بلکہ سنت موقدہ. عالم اسلام کا کوئی فرقہ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، سب اس کے قائل. حتیٰ یہ کہ وہ وہابی اور سعودی عرب والے بھی اس کے قائل. ان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم کو کسی چیز کا قائل نہیں ہونا، مگر اس مسئلے کو وہ مانتے ہیں کہ باب جبرائیل کی اہمیت. اور اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں کہ خاص باب جبرائیل کے لیے انہوں نے اپنا ایک قانون بدل دیا. ورنہ ان کا اصول یہ کہ خواتین کو وہ عموماً ہر مسجد بالکل پیچھے کی جگہ دیتے ہیں، باقی مسجد میں نہیں جانے دیتے ہیں. چنانچہ ہماری خواتین جنت البقیع نہیں جا سکتی، جنت المعلی نہیں جا سکتی، مسجد قباء میں جاتی ہے، جو رسول نے مسجد بنائی وہاں نہیں جا سکتی، جو سعودی حکمران نے مسجد بنائی اس حصے میں جاتی. مسجد قبلتین میں جو رسول نے مسجد بنائی وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ قدیم مسجد آگے ہوتی ہے اور جدید مسجد پیچھے. خاص باب جبرائیل کی فضیلت اتنی ثابت کہ اس کے لیے انہوں نے دن کے 2 حصے کر دیے. آدھا دن عورتوں کو اس دروازے سے جانے کی اجازت ہوتی ہے اور آدھا دن مردوں. یعنی جو سعودی حکومت کے قانون کو اور عورتوں کی ذلت جو وہاں ہے اس کو جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا کہ سعودی حکومت بھی جھک گئی اس مسئلے میں. خیر، باب جبرائیل 17-18 دروازے مسجد کے. حج کے زمانے میں جب رش اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دم گھٹنے لگتا، پھر بھی باہر سے آنے والے جتنے لوگ
دوسرے دروازوں سے عام طور پہ نہیں جاتے ہیں، چاہے باب جبرائیل سے جانے میں آدھا گھنٹہ ان کو لگ جائے، لیکن دھکے کھا کر دم گھٹوا کے کسی طرح جانا ہے تو اسی دروازے سے، کیونکہ جبرائیل اسی دروازے سے رسول کے پاس آتے تھے۔ افضل ترین دروازہ ہے مسجد النبوی۔ خیر ہم بھی داخل ہوئے، آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے پوری مسجد ہمارے سامنے، دو چیزیں ایسی نظر آئیں جنہوں نے معذاللہ دنیاوی اعتبار سے مسجد کے حسن کو کچھ کم کر دیا۔ باب جبرائیل سے سیدھا آگے بڑھے، الٹے ہاتھ پر ایک سری نظر آئی، سیدھے ہاتھ پہ ایک چبوترا نظر آئی۔ سری ہم نے دیکھی بالکل مسجد کے اندر، اور اس طرح سے کہ جو دنیاوی نقشہ بنائے گا کوئی انجینئر یا آرکیٹیکٹ، وہ کہے گا کہ نہیں یہ مسجد کا حسن خراب ہو رہا ہے، مسجد کا جو بیلنس ہے وہ بگڑا جا رہا۔ ہم نے کسی سے پوچھا یہ کون سی زری؟ کہا یہ وہ لمبی زری جس کے آخر حضرت عائشہ کا حجرہ ہے جہاں حضرت ابوبکر و عمر، اس کے بیچ میں رسول کا حجرہ ہے جہاں رسول خدا کی قبر، اور جہاں آپ کھڑے ہیں باب جبرائیل سے ملے ہو یہ حجرہ سیدہ ہے جہاں شہزادی کی قبر ہے۔ ہم نے دیکھا، سمجھ میں بات آ گئی، یہ مسجد النبوی میں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بالکل سامنے ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہم کھڑے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ ذریعے خانہ سیدہ، سیدھے ہاتھ پر ایک چبوترا نظر آ رہا ہے، اور پوری مسجد کا حسن بگڑا جا رہا۔ آرکیٹیکچر توازن کا خیال کرتا، مگر ایک چبوترا۔ ہم نے کہا یہ چبوترا مسجد میں کیوں آ گئے؟ سعودی حکومت نے بڑی بڑی یادگاروں کو مٹا دیا، یہاں بھی کوئی نشانی نہیں رکھی، لیکن چبوترا کیوں؟ تو آپ کو نہیں معلوم یہ اصحاب صفہ کی یادگار، صفہ ہے سواد کے ساتھ۔ ڈکشنری ہم نے کھولی، وہ نیا لفظ سنا، صفہ کے معنی نکلے چبوترا، اصحاب صفہ چبوترے والے صحابی۔ اچھا ہم نے کہا یہ کیا چیز ہے، ذرا اس کی تاریخ بتائی۔ تو تاریخ بتانے والے نے کہا کہ ذرا غور سے دیکھی، اتنی بڑی مسجد مگر اب تک اس میں وہ نشانیاں جس سے پتہ چل جاتا ہے رسول کے زمانے کی مسجد کتنی تھی، یہ نشانیاں سعودی حکومت نے نہیں لگائی، اور یہ نشانیاں کوئی بورڈ نہیں، مسجد کے جتنے پلر ہیں ان میں سے کچھ پہ لکیریں پڑی، یہ ترکوں نے لکیریں بنائی تھی۔ شاید سعودی حکومت کو بھی پتا نہ ہو، یا اگر پتا بھی ہو کہ یہ لکیریں کیوں بنائی گئیں تو عام لوگوں کو نہیں پتا، اور ہر وہ زیارت محفوظ ہے جو عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو خیر جاننے والا، تاریخ پڑھنے والا پہچان لیتا کہ یہ جو لکیریں جہاں جہاں ہیں یہ رسول کے زمانے کی مسجد ہے۔ تو گائیڈ نے ہم کو بتایا یہ رسول کے زمانے کی مسجد ہے۔ اچھا رسول جب مدینے میں آئے تو رسول نے کہا ہمارا پہلا فریضہ یہ ہے کہ مسجد بنانا، زمین کی تلاش ہوئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رسول کی اونٹنی رکی تھی، رسول وہاں ٹھہرے، اسی کے سامنے دو یتیم بچوں کے پاس ایک بڑی زمین تھی، پیغمبر نے زمین خرید لی اور وہاں مسجد بنا دی، اور مسجد جب بن گئی تو مسجد کے سامنے رسول نے ایک چبوترا بنا دی اور اس پر کھجور کے پتوں کا ایک چھپر یا شیڈ ڈال دی، چاروں طرف سے کھلا۔ چبوترا بھی بہت عالیشان نہیں، جیسا آج ہے ویسا نہیں، صرف اس لیے کہ بارش ہو تو پانی لوگوں کو سوتے میں پریشان نہ کرے، ذرا زمین سے اونچا چبوترا بنائے، چاروں طرف سے کھلا۔ جو مدینے کی لو کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم کراچی میں بیٹھتے ہیں، ہمارا گرمی میں دل چاہتا کہ بالکل ایسی سایہ دار کھلی جگہ میں بیٹھ جائیں کہ درخت کا سایہ ہو، چاروں طرف سے کھلی جگہ ہو۔ صحرائی علاقوں میں یہ نہیں چلتا، وہاں جو لو آ کے ٹکراتی تو کھلی جگہ گرمی میں ایک اور مصیبت۔ چنانچہ عربوں کا لباس ہی وہ ہے کہ جس میں پورا چہرہ گردن چھپا لیتے ہیں، مرد بھی حجاب کے عالم میں آ جاتے ہیں موسم کی وجہ سے۔ تو لو اور پھر مدینے کی سردی، آج پوچھئے کوئی جنوری میں اگر مدینہ منورہ میں ہوگا کتنی شدید سردی پڑتی ہے مدینے کے اندر، اطراف مدینہ میں برفباری ہو جاتی ہے، لیکن پیغمبر نے ان کے لیے بالکل ایک عارضی انتظام کیا۔ لٹے پٹے سیلاب زدگان بھی ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہمیں کیمپ ویمپ خیمہ ویمہ لگاتے ہیں، نہیں، ایک خالی کھجور کے پتوں کا چھپر ڈالا ہے، زمین پہ بٹھا دیا ہے، چاروں طرف سے ایک کھلا علاقہ۔ مسجد کے بالکل باہر حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد بڑھائی گئی تو یہ علاقہ مسجد میں آ گئے۔ اچھا اب تاریخ پتہ چل رہی ہے کہ یہ ان ایسے لوگوں کے لیے، ہر آدمی جانتا کہ جس کے پاس غربت ہوتی اس کو تھوڑا ایک کمپلیکس ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگ میری عزت نہیں کر رہے۔ رسول خدا کو معلوم تھا کہ یہ احساس شیطان پیدا کرتا، چنانچہ پیغمبر دن بھر تو کار رسالت انجام دیتے، شام رات کو پیغمبر اپنے حجرے سے نکل کے ان لوگوں کے پاس آ جاتے، زیادہ تر ان کے پاس بیٹھے رہتے، کبھی نماز پڑھ رہے، کبھی قرآن پڑھ رہے، کبھی دعا مانگ رہے، کبھی باتیں کر رہے، تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ ہماری غربت کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ روزانہ کا پیغمبر اسلام کا معمول، ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں کہ ایک مرتبہ جا کے مظلومہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ٹی وی کیمرے سے اس کو ریکارڈ کیا، خبر نامے میں آ گیا اللہ اللہ فیصل، نہیں، روزانہ پیغمبر یہاں کے بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح سے کہ دل جوئی بھی ہوتی رہے، احسان کا تصور بھی نہ ہو۔ اسی لیے
یہ جگہ ان جگہوں میں قرار پائی جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں رسالت کے قدم پہنچے، جہاں رسول نے نماز پڑھی، جہاں رسول نے قرآن پڑھا۔ تو جو عورتوں کے لیے اوقات ہے تو خواتین وہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھتی ہیں، جو مردوں کے اوقات ہے تو مرد۔ جو لوگ زیارت کر کے آئے ہو تو پوری تصویر ان کے سامنے، آپ بھی ذرا تھوڑی دیر اس سفر میں میرے ساتھ چلیے کہ یہ چبوترے کی تاریخ بتائی اور اس کے سامنے رسول نے مسجد بنائی۔ اچھا، ذہن میں ہم نے ناپا کہ یہ چبوترے پہ رسول نے کتنے آدمیوں کو جگہ دی ہوگی۔ اچھا، پھر بتایا ان لوگوں نے کہ چبوترا بنایا، اور جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے لٹے پوٹے مہاجرین آئے تھے ان میں جو بیوی بچوں والے تھے ان کے لیے تو رسول نے الگ انتظام کیا، جو مجرد تھے، سنگل تھے، غیر شادی شدہ تو نہیں، جو بغیر خواتین کے ہجرت کر کے آئے ان سب کو اس چبوترے پہ بٹھا دیا کہ یہیں رہو، جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے تم کو مکان بنا کے دیے جائیں گے۔ اور الحمدللہ 9 ہجری کے آخر تک سارے لوگوں کو مکان مل گئے، رفتہ رفتہ ہی چبوترا خالی ہو گئے۔ لیکن 1 ہجری سے لے کے 9 ہجری تک چبوترے کے اوپر مسلمان رہے، اور بہت ہی شریف اور محترم گھرانوں کے مسلمان۔ ابھی آپ نے سنا کہ شریف گھرانے کا شخص غریب ہو جائے تو تب بھی 40 لاکھ کی کوٹھی سہم سادات سے لے سکتا، لیکن یہ جو یہاں پہ تھے، جو مکے میں پوری جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، پرانا زمانہ ہے، نقدی کا رواج کم، ہر آدمی کی جائیداد یا غنیز غلام یا مویشی یا کھیتی باڑی، یہ چیزیں اٹھا کے لائی نہیں جا سکتی۔ تو یہ جتنا ان کا ملینز کا اثاثہ تھا مکے میں، لیکن ہے محترم گھرانے کے لوگ، سب کو رسول نے چھپر میں بٹھا دیا اور شیر میں بٹھا دیا، خود بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے اور سامنے مسجد بنائی۔ اچھا، ہم اب ایک بات دیکھی کہ اس وقت تو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی ان کو اس لیے شیڈ میں جگہ دی گئی کہ اور رسول کہاں رکھتے ان کو، لیکن نہیں، ہم نے دیکھا رسول کو مسجد کے لیے بڑی سی جگہ مل گئی، بہت بڑا پلاٹ۔ ہم نے خود بخود ایک انجینئرنگ وہاں کھڑے ہو کر کر لی کہ اس چبوترے پہ ایک وقت میں کتنے آدمی آ سکتے ہیں، اتنے آدمیوں کو ایک کمرے کا مکان بنا کے دیا جائے تو جو مسجد النبوی رسول نے بنائی تھی اس میں آدھی جگہ پھر بھی بچ جاتی، یعنی رسول اگر چاہتے تو ان سب کو مکان دیتے اور مسجد کو چھوٹا کر دیتے، مگر پیغمبر کا عمل دیکھیے، اور پیغمبر کے عمل کی زبان ہوتی ہے، یہ ہمارا آپ کا عمل نہیں ہے، یہ رسالت کا عمل۔ آج بھی صفہ موجود ہے، خدا معلوم یہ حکومت کب اس یادگار کو بھی مٹا دے، لیکن جب مدینے میں جائیے اور صفہ دیکھیے، جب صفہ کا تذکرہ کسی سے سنیے، فوراً سوچ لیجیے کہ جب رسول مدینے پہنچے تو 2 مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ تھا بے گھر لوگوں کے مکان کا، ایک مسئلہ تھا تبلیغ دین کا۔ رسول کے زمانے کی مسجد مرکز تھا دین کا، تبلیغ کا مرکز تھا۔ ہماری مسجد نہیں تھی کہ نماز کے 15 منٹ کے بعد تالا پڑ جائے اتنا موٹا اور رات کو مسجد کھلے، 24 گھنٹے کھلی مسجد، دروازے تو ہوتے ہی نہیں تھے، اور وہاں پہ ہر اسلامی کام وہاں، نماز تو صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی، وہیں پہ عدالت لگتی، وہیں سے پیغمبر خطوط بھیجتے، وہیں پہ لشکر تیار کیے جاتے ہیں، وہیں غیر ملکی مہمانوں سے پیغمبر ملاقات کرتے ہیں، حتیٰ یہ کہ جناب رفیدہ جو پیغمبر کے زمانے میں مدینے کی ایک نرس تھی، وہ زخمیوں کا علاج بھی وہیں آ کے کرتی۔ یہ مسجد ہر چیز کا مرکز، اور دن میں 3 خطبے تو رسول دیتے ہی جس کے اندر تبلیغ دین ہوتی۔ پیغمبر کو زمین مل گئی اور 2 مسئلے، ایک مسئلہ ہے تبلیغ کا، ایک مرکز ہو جہاں سے تبلیغ ہو، ایک مسئلہ ہو بے گھر لوگوں کے مکان کا کہ ان کو مکان بنا کے دیے جائیں تاکہ ذرا ان کی زندگی بہتر ہو۔ اب میرا سوال یہ کہ تاریخ اسلام سے پوچھی اور آج تک مدینے کے صفہ گواہ بن کے سامنے آئے گا کہ رسول نے پہلے بے گھر لوگوں کو آباد کیا یا رسول نے پہلے تبلیغ کا انتظام کیا؟ پیغمبر نے پہلے انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کیا یا پہلے روحانی ضروریات کا خیال رکھا؟ ہاں، جہاں جان جا رہی، موت آ رہی، رہنا محال ہو، وہ مسئلہ دوسرا۔ شادی شدہ افراد کو پیغمبر نے کسی طرح مکان دلوائے، لیکن باقی عام حالت میں کیا مسئلہ؟ پیغمبر کا عمل آج بھی مدینے کا صفہ، اس صفہ پہ نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کی کشمکش، کھیچم تانی اور جھگڑا سب گواہی دے رہے ہیں کہ پیغمبر کا عمل بتا رہا، جگہ ملی۔ پیغمبر نے کہا بغیر گھر کے انسان کچھ عرصے گزارا کر سکتا، لیکن بغیر تبلیغ کے گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ بے گھر آدمی اسلام کو برداشت ہے، لیکن جس پہ تبلیغ نہ کی جائے ایسا مومن اسلام برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صفہ گواہی دے رہا کہ انسان کی مادی ضروریات بھی اہم ہے، تبھی صفہ بنا، اور 9 سال میں لوگوں کو یہاں سے شفٹ کیا گیا مکانات میں۔ یہ نہیں کہ مرتے دم تک پیغمبر نے مسئلے کو مسئلہ رکھا، نہیں، مسئلہ حل کیا، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے کس مسئلے کو حل کیا؟ کہا مسجد پہلے۔ اچھا، نماز کے لیے نہیں، یہ بھی تاریخ مدینہ پڑھی، نماز کے لیے تو مدینے والوں نے جناب اسعد عین کے ساتھ ان کے باغ میں پہلے سے ایک بیت الصلاۃ بنا رکھا، پریئر روم۔ پیغمبر کو نماز کے لیے جگہ نہیں چاہیے، وہ ہے،
پیغمبر کو تبلیغ کے لیے جگہ چاہیے، پیغمبر کو 3 خطبے دینے کے لیے جگہ چاہیے۔ پیغمبر نے بتایا کہ تبلیغ اہم ہے اور وہ ضروریات جن کو ٹالا جا سکتا ہے ان کا موقع ہے، اس کو بھی پورا کرنا، سوشل ورک بھی کرنا، زکوٰۃ بھی اسی لیے، خمس بھی اسی لیے، لیکن یہ پہلے، روح پہلے ہے جسم بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے مادی ضروریات بعد میں ہیں دونوں، لیکن اول و آخر کی بحث ہو رہی۔ تو قرآن میں سورہ مدثر اور 27 رجب کو سورہ مدثر کا نزول، وہ بھی یہ قولی پیغام دے رہا ہے، زبانی پیغام کہ کھڑے ہو اسلام پھیلاؤ، اور مدینے کی مسجد میں صفہ کا وجود یہ عملی پیغام دے رہا کہ پیغمبر نے اپنی حکومت میں پہلے تبلیغ کا انتظام کیا، مکان کا انتظام ان لٹے پٹے لوگوں کے مکان کا انتظام بعد میں کیا۔ اور جب ہم ان دونوں قول اور فعل رسول کو ملاتے تو ہمارے سامنے زینب کبریٰ کی ذات ایک نمونہ بن کے آتی ہے کہ جس نے ساری زندگی زینب کی دیکھ لی۔ رسول زندہ بچپنا ہے زینب کا، مدینے کی بچیوں کو کھیل کے نام سے بلاتی اور تبلیغ کا سلسلہ جاری۔ زینب کی جوانی آ گئی، زینب شہزادی، کیونکہ علی کوفے میں پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ، زینب شہزادی بنتی ہیں، عورتوں کو ملاقات کے لیے بلاتی اور باقاعدہ درس کا سلسلہ شروع کر دیتی۔ زینب کی ضعیفی آ گئی، اب زینب قیدی بنی، اب زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے، اب زینب کو بے محمل و بے اماری کے اونٹ پہ بٹھا کے لے جایا جا رہا، مگر بازار میں جائیں تو، دربار میں جائیں تو ہر جگہ تبلیغ کا سلسلہ جاری، ہر جگہ خطبات دینے کا سلسلہ جاری، حتیٰ یہ کہ سیرت زینب کا آخری حصہ جس کے بارے میں روایتیں مختلف، لیکن ایک روایت جو بہت کم پڑھی جاتی علماء نے لکھی، جناب زینب کی قبر کہاں؟ شام کے شہر دمشق میں سیدہ زینبیہ کے نام سے ایک عالیشان روضہ، قاہرہ مصر کے شہر قاہرہ میں زینبیہ کے نام سے ایک روضہ، اور مدینہ کی جنت البقیع میں بھی ایک قبر کو کہا جاتا ہے کہ زینب کی قبر۔ یہ 3-4 جگہ قبر کیوں آ گئی، کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جناب زینب کا انتقال کہاں ہوا۔ اور یہ کیوں پتہ نہ چل سکا؟ وہ اس لیے کہ سید سجاد اور زینب نے تقسیم کار کر لی۔ سید سجاد امامت کے فرائض انجام دینا، مدینے کو مرکز بنایا، اور زینب کو تبلیغ دین اور حسین کا پیغام پہنچانا۔ چنانچہ زینب یہ مناسب سمجھا کہ شہر جائے، دیہات، گاؤں، اسلامی دنیا کے غیر معروف جگہ، زینب نے مدینے میں حسین کی صف ازا بچھائی۔ کچھ عرصہ گزرا، انقلاب کے آثار نظر آئے، گورنر نے حاکم کو خط لکھا۔ حاکم یہ تو دیکھ چکا کہ زینب کو قید کرنے کا نتیجہ کہ نام میں یزید داخل دشنام ہو گیا، قید تو نہیں کیا جا سکتا ہے، کہا ان کو مدینے سے جلا وطن کر دو۔ مکے آ گئی، مکے یہاں صف ازا بچھا کے بیٹھی، حسین کا تذکرہ شروع کیا، 6 مہینے سال یہاں تبلیغ کی، لوگوں کو حالات معلوم ہے، انقلاب آنے لگے، کہا انہیں طائف بھجوا دو۔ اب ہوتا یہ، ایک تو یہ کہ شہزادی خود ایک سفر اپنا مقرر کرے کہ 1 سال یہاں رہنا، حکومت کے کان کھڑے ہو جائے، حکومت چوکنا ہو جائے، یہ کیا ہو رہا؟ اور ایک طریقہ یہ کہ حکومت کے ہاتھوں سے تبلیغ کا سلسلہ ہو رہا، وہ یہ سمجھ رہی کہ ہم ایک شہر میں زینب کو جلا وطن کر کے بھیج رہے ہیں، زینب سفر سے گھبرا جائیں گی، زینب غربت سے پریشان ہو جائیں گی، مگر یہ تو زینب کا مقصد ہے۔ جیسے اس ظالم حکومتوں میں سید سجاد نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی، زینب نے جلا وطنی کا حکم جو حکومت جاری کرتی ہے اس کی مدد سے تبلیغ کی۔ حاکموں کو پتا نہیں تھا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو رہی، کہ جو حکم وہ زینب کی زبان بندی کا جاری کرتے ہیں، اس شہر سے چلی جاؤ، یہی تو زینب کا مقصد تھا کہ میں جگہ جگہ پہنچوں، اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ قاہرہ بھی گئی، دمشق بھی گئی، مدینے بھی پلٹ کے آئیں، اس سفر میں کہیں انتقال ہو گیا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات جب زینب ضعیفی میں، اور کون سی ضعیفی؟ عام ضعیفی نہیں، کوفے و شام کے مصائب چھوٹے مصائب نہیں، ان مصائب کی ضعیفی کہ محمد حنفیہ چھوٹا بھائی آ رہا ہے، اپنی بڑی بہن کو نہیں پہچان پا رہا، اتنی ضعیفی کے بعد زینب کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پیغام مل رہا ہے، اے زینب کبریٰ کے جانثاروں، اے زینب کبریٰ کی کنیزوں، اے زینب کبریٰ کو ماننے والوں، اے ولادت زینب کی خوشی منانے والوں، طریقہ زینب دیکھو۔ یہ زینب کبریٰ کی سیرت ہے کہ دیکھو، ایک لمحے کے لیے بھی تبلیغ سے غافل نہ ہونا۔ شہزادی بن کے بھی زینب نے تبلیغ کی، قیدی بن کے بھی زینب نے تبلیغ کی، مصائب سے پہلے بھی زینب نے تبلیغ کی۔ وہ مصائب کہ فاطمہ کی طرح سے زینب بھی اگر یہ کہیں کہ اتنے مصائب پڑے کہ دن راتوں میں بدل جاتے، اس کمزوری کے بعد بھی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ زینب کی زندگی کا اہم ترین پیغام ہے۔ اور یہی وجہ کہ زینب کا نام زینب، بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی لیے پڑا۔ ابھی مدینے میں اسلام پہنچا، اسلامی حکومت اسٹیبل ہو رہی،
ابھی خیبر فتح نہیں ہوا. خیبر کی لڑائی ایک حد فاصل ہے اسلام کی کمزوری اور اسلام کی طاقت میں. مگر خیبر کی لڑائی ہونے ہی والی. تب یکم شعبان یہ شب آئی. بعض علماء کہتے ہیں, اب جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ کچھ علماء کی ہیں, کچھ مقاتل کی ہیں, کچھ ارباب منبر کی, اور یہ آخری روایتیں. میں بہت زیادہ معتبر اور غیر معتبر کی بحث میں نہیں پڑھتا. اللہ کا رسول سفر پر اور مدینے سے باہر پہلی شعبان. ابھی تک علی کو بیٹے ملے. بیٹی بھی ایک تمنا ہوتی. حضرت نوح یا حضرت ابراہیم کا جملہ, بیٹے ہو رہے ہیں تو خدا سے دعا کی پروردگارہ مجھے بیٹی بھی چاہیے, کوئی ہو تو میری میت پہ رونے والا. یہ انبیاء کی تاریخ میں یہ جملہ ملتا, غالباً حضرت نوح کا جملہ. خیر, بیٹی کی تمنا بھی, اور علی کو تو زیادہ تمنا. یکم شعبان رسول سفر پر. دن آیا, پتہ چلا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی. مولا شہزادی کو مبارکباد دینے گئے. یہ شہزادی کی وارث, یہ شہزادی کی جانشین, علی کی بھی جانشین. گئے, اب جو بھی بات چیت ہوئی وہ تاریخ میں ہے, لیکن بس مجھے اختتام تک پہنچانا اس محفل کو. ایک مرتبہ سوال کیا, اس کا نام کیا رکھا؟ شہزادی نے کہا الحسن آپ کے ہوتے, بھلا میری جسارت کے میں اس بچی کا نام رکھ, آپ بتائیے کہ کیا نام. اور میرے مولا نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھلا میری جسارت کے میں نام رکھوں. اب انتظار ہو رہا ہے رسول کا. 2 دن بعد یا 3 دن بعد پیغمبر آئے. اپنے دستور کے مطابق خانہ فاطمہ پہ پہلے گئے, بعد میں گئے. یہ پیغمبر مدینے سے جاتے ہیں تو آخری سلام فاطمہ کے دروازے پہ کرتے ہیں, اور باہر سے مدینے آتے ہیں تو مسجد میں بھی بعد میں جاتے ہیں, پہلے فاطمہ کے دروازے پہ آتے ہیں. وہی دروازہ جس کی قسمت میں بعد میں جلنا لکھا تھا. رسول آئے, خانہ فاطمہ پہ سلام کیا, نواسی کو دیکھا, اور خوشی کی یہ عالم, خوشی کی یہ کیفیت. اب مدینے کی مسجد میں لوگ جمع, جب بھی رسول سفر سے آئیں لوگ استقبال کے لیے آ جاتے ہیں مسجد. لیکن رسول اتنے خوش ہیں کہ ایک مرتبہ خاصی دیر ہو گئی, پیغام پہ پیغام آئے کہ اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اور ابھی 2 یا 3 دن کی نواسی اسے لے کے رسول مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اور وہی کیفیت, اس سے پہلے کے مناظر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. ممبر پہ رسول بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں, اور ایک بچے کو دیکھ کے خطبہ روک کے اتر آتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ یہ بچہ کون. لوگوں کی سمجھ میں اس سے پہلے کے مناظر بھی نہیں آتے. یہ وہ جگہ جہاں عقل معرفت حاصل کرنے سے قاصر ہو جاتی. رسول نماز میں ایک بچہ کھیلتا ہوا آ جائے تو رسول نماز کو روک دیتے, اور پوری مدینے کی مسجد بھری ہوئی ہے پیغمبر کا استقبال کرنے کے لیے, اور پیغمبر جیسے دنیا و مافیہ سے غافل, نہ کسی کی طرف توجہ, نہ کسی سے بات. نواسی ہاتھ میں ہے, اسے دیکھتے جاتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں. یہ دوسری بات کہ 2 ہی ہستیاں ایسی جن کی ولادت پر جتنی مسکراہٹ ہوئی اس سے زیادہ آنسو بہائے گئے. ولادت پر یا بڑا بھائی حسین تھا یا حسین کی چھوٹی بہن زینب تھی. رسول زینب کو لے کے آگے بڑھے اور وہاں آ کے بیٹھ گئے کہ جہاں محراب رسالت. اب ساری مسجد حیران و پریشان. آپ ممبر کا خطبہ نامکمل ہونا سنتے ہیں, نماز کا توقف سنتے ہیں, مگر زینب کا واقعہ بھی اہم کہ ساری مسجد اصحاب رسول منتظر ہیں رسول کچھ کہیں, کچھ سنیں, کچھ باتیں ہوں. نہیں, زینب کا چہرہ ہے اور رسول بار بار دیکھتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پیغمبر کی زبان پہ جملہ آ گیا, حاذہ زین و ابن. میں نے پہلے ہی کہا کہ میں اس وقت اس منزل پہ نہیں ہوں کہ جہاں علم رجال سے کام لے رہا ہوں. مشہور باتیں, یہ تو اپنے باپ کی زینت محسوس ہو رہی. حاذہ زین و ابن, اب مانے باپ, زین مانے زینت. یہ بیٹی تو اپنے باپ کی زینت, یہ اپنے باپ کے لیے زینت بنے گی. کوفے کے بازاروں میں لوگوں سے پوچھی, جب زینب کبریٰ نے خطبہ دینے کے لیے اپنے لسان کو حرکت دی تھی تو ہر ایک کی زبان پہ جملہ تھا یا نہیں؟ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج زینب نہیں بول رہی, زینب کے دہن میں علی کی زبان ہے, علی خطاب کر رہے ہیں. لوگوں کو نہج البلاغہ یاد آ رہا زینب کے خطبے کو سننے کے بعد, اور پیغمبر کہہ رہے حاذہ زین و ابن, یہ باپ کی زینت ہے. عام طور پر مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں, عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں. جو عورت ماں کی زینت بنے تو سمجھ میں آتا, اور مرد باپ کی زینت بنے تو سمجھ میں آتا. مگر پیغمبر بہت دور تک دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ زینب وہ ہے کہ جسے صرف فاطمہ کی جانشین نہیں, علی کی بھی جانشینی اختیار کرنا ہے. یہ علی کا فریضہ ہے, یہ علی کا فریضہ ہے کہ اگر شام غریبہ خیمے جل جائیں اور قافلہ لٹ جائے تو مرد پہرا دیا کرتے ہیں. زینب کو یہ فریضہ ادا کرنا ہے, یہ فریضہ ادا نہیں کرنا ہے. یہ علی کی جانشین آج سے بن گئی. حاذہ زین و ابن. پیغمبر دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے
کہتے جاتے ہیں یہ بالکل اپنے باپ کی زینت لگ رہی ہے، وہ نام ہی زینب پڑ گیا، نام ہی زینب پڑ گیا۔ ابھی لوگ پیغمبر کی خوشی کو دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو بھی نظر آنے لگے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو بھی نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ لوگ گھبرا گئے، اللہ کے رسول نواسی پہ اتنی خوشی، پھر یہ رونا کیسا، پھر یہ غم کیسا؟ کہا ابھی ابھی پروردگار نے مجھے یہ بتایا میری اس بیٹی پہ کیا کچھ گزرنے والا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک جملہ کہ جو میں نے خود نہیں دیکھا مگر سنا ضرور ہے ارباب منبر سے، کہ جب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ جملہ ہے تاریخ میں، اور پیغمبر نے یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا میری اس بیٹی پہ کیا کیا قیامتیں گزرنے والی ہیں، تو بعض ارباب منبر کہتے ہیں کہ غالباً یہ جملہ کہتے وقت پیغمبر کی نگاہیں زینب کے چہرے پر نہیں تھیں۔ ویسے تو زینب کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یہ علی کی وارث ہے، یہ علی کی زینت ہے، یہ علی کی جانشین ہے، لیکن جب آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے اور ایک مرتبہ پیغمبر زینب کو دیکھ کے روئے ہوں گے تو شاید کچھ دیر کے لیے پیغمبر کی نگاہیں زینب کے چہرے سے ہٹ کے زینب کے ننھے بازوؤں پہ چلی گئی ہوں گی۔ ایک مرتبہ زینب کے بازوؤں کو دیکھا ہوگا اور پیغمبر اسلام کو بے اختیار یاد آ گیا ہوگا، ارے یہ میری بیٹی جسے میں مسیل خدیجہ قرار دے رہا، ایک دن یہی بازاروں میں لے جائی جائے گی، ایک دن یہی درباروں میں لے جائی جائے گی، اس کے بازوؤں میں رسیاں ہوں گی، ننھے بازو، اور وہ یزید کی رسیاں۔ اللہ کا رسول بھی آج رونے لگا۔